اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم صلاة والسلام علی آل طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، ماہ رمضان المبارک کے یہ آخری ایام ہے اور چند دن اور باقی ہے، اور پروردگار ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو عزیزان محترم، آج گفتگو ریا کے سلسلے میں ہوگی کہ انسان کا ہر وہ عمل کہ جس میں ریا پایا جائے، مثلا روزہ رکھ رہا ہے اور ریا ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ روزہ دار ہے، روزے سے ہے، نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ ریا اس میں کہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے، تو پھر اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہے کہ جس عبادت میں ریا پائی جائے۔ اور خود مولا علی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ریا کی جو قسمیں ہیں، پہچان ہے، اول یہ کہ جو انسان ریا کرتا ہے تو پہلی چیز یہ کہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو بہت چاق و چوکند رہتا ہے، یعنی بہت حرکت میں رہتا ہے نا، دیکھتا ہے کسی کو تو بہت جو اس کے اندر حرکت اور پھرتی پیدا ہو جاتی ہے، جب کوئی اس کی نظروں میں ہو تو حرکت چاق اور چوکن ہوتا ہے، اور جب تنہا ہو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے پسمردہ سست رہتا ہے، اور جو بھی وہ عمل انجام دے مولا علی نے فرمایا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، اس کی تعریف ہو۔ مثلا جو ہے معلوم یہ ہوا کہ عبادت کر رہا ہے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے، اب نماز پڑھ رہے ہیں، اب دیکھ لیا کوئی دیکھ رہا ہے تو اب معلوم ہوا کہ اب حرکت کر رہا ہے کہ نماز کا اول وقت ہو گیا، اور پھر جو ہے الحمد اور سورہ ولا الضالین ولا الضالین اور جو ہے نا قرات مخرج تمام چیزیں، اگر کوئی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ بس وہ جو ہے سست ہے، بیٹھا ہوا ہے نا، کر لیں گے یہ عمل یا نماز جو ہے پڑھ لیں گے، ابھی جو ہے مثلا جو ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے، فیس بک پہ لگا ہوا، پڑھ لیں گے ابھی وقت ہے۔ تو یہ جو ریا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی بھی کام کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ تو جب ایک شخص نے امام سے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا تو امام نے کہا یہ فطری چیز ہے، ہر انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی کام کرے تو تعریف ہو، لیکن ہر کام میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کا جو بھی عمل ہو تو نیت کے اوپر ہوتا ہے، نیت کے اوپر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے ریا اور شرک ہے، لیکن جو ہے ان تمام چیزوں پہ جو ہے نا فوقیت ہے، نا معرفت ہے، نیت ہے جو وہ فوقیت رکھتی ہے نیت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی انسان عمل انجام دے تو جو ہے اخلاص کے ساتھ، اگر جو ہے ریا پائی جائے، جیسا کہ ملتا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ہرن کا ایک ٹولہ، ایک جو ہے ٹولہ وہ چلا، محدث قمی جو ہے وہ لکھتے ہیں صحیفہ میں پہلی جلد میں کہ ہرن کا ایک ٹولہ جو ہے جب پروردگار نے جناب آدم کو اس زمین پہ بھیجا تو ان سے زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے ہرن کا ایک گلہ، ایک ٹولہ جو ہے آیا، اور آنے کے بعد جناب آدم کو سلام کیا، جناب آدم نے دست شفقت پھیرا، اس کے اوپر ہاتھ رکھا۔ اب اس کے بعد جب یہ گروہ، یہ ہرنوں کا یہ گلہ، یہ ٹولہ جب گیا تو ان کے اندر جو ہے خوشبو پیدا ہونے لگی ہے نا، مشک، ایک خوشبو پیدا ہونے لگی۔ جب خوشبو پیدا ہونے لگی تو پھر جو دیگر ہرن تھے، ان کا ٹولہ تھا، سوال کیا اس گلے سے
کہ کیا چیز ہے کہ جو خوشبو پیدا ہو رہی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے مشک ہے، یہ اس سے جو ہے خوشبو آ رہی ہے۔ تو سوال کیا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اس گلے نے یہ کہا کہ ہم جناب آدم کے پاس گئے تھے، زیارت کے لیے گئے تھے، اور انہیں ہم نے سلام کیا، انہوں نے دست شفقت پھیرا، اور جس کی وجہ سے یہ خوشبو پیدا ہو گئی ہے۔ تو اب جو دوسرا گروہ تھا ہرنوں کا، کہا کہ پھر ہم بھی جائیں گے، اور یہ بھی آئے، اور آنے کے بعد جناب آدم کو سلام کیا، جناب آدم کی زیارت کی، جناب آدم نے دست شفقت پھیرا۔ پھر یہ گلہ جب واپس آیا تو ان کے اندر جو یہ خوشبو نہیں تھی، مشک نہیں تھا۔ تو اس گروہ نے سوال کیا دوسرے گروہ سے کہ بتاؤ کہ تم گئے تھے تو تمہارے اندر جو ہے یہ خوشبو پیدا ہو گئی ہے نا، مشک یا عنبر، لیکن ہم گئے تو ہمارے اندر جو ہے یہ چیز پیدا نہیں ہوئی۔ تو دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ دیکھو، ہم جو ہے زیارت کی نیت سے گئے تھے، ملاقات کی نیت سے گئے تھے، اور ہمیں جو ہے یہ خوشبو ملی، اور تم جو ہے زیارت اور ملاقات کی نیت سے نہیں گئے تھے بلکہ خوشبو کی نیت سے گئے تھے، جس کی وجہ سے تم جو ہے محروم رہ گئے۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے جو بھی کام انجام دے تو اس میں دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، کہ انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے نا جان جائے، ہر انسان جو ہے اس کی تعریف کرے۔ اگر جو ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ انسان اس طریقے سے کرے گا تو پھر معلوم یہ ہوا کہ قدرت کی آواز آئے گی کہ تمہیں تو اجر مل گیا، مثلا کسی کی مدد کیا تھا اس لیے کہ لوگ جانے کہ بہت بڑے سخی ہیں، تو معلوم ہو گیا اخبار میں اور ٹی وی میں اور جو ہے دیگر چیز فیس بک پہ ہے نا، سب نے تو تم نے جو ہے وہ کر دیا، سب لوگوں نے تو بہت تعریف کیا نا، تو اسے جو ہے اجر تو مل گیا۔ یا مثلا جو ہے اسی طریقے سے قاری قرآن ہوگا، اس کے لیے بھی ہوگا کہ تم نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تعریف کریں کہ بہت اچھی آواز ہے، یہ ہے، تو اس کا اجر تو تمہیں دنیا میں مل گیا۔ تو بہرحال یہ تفصیل سے موجود ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک واقعہ سنا ہے اپنے نوجوانوں کے لیے، دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، کہ ایک شخص تھا اور جو ہے وہ لکڑی چنتا تھا، غریب تھا، لکڑی چنتا تھا، اسے فروخت کر لیتا تھا، ڈھنگ کا لباس بھی نہیں تھا، مکان بھی نہیں تھا، بہرحال لکڑی چن رہا تھا کہ اتفاق سے بادشاہ کا لشکر گزرا، اس کی سواری گزری، اور ساتھ میں اس کی لڑکی بھی تھی، خوبصورت حسین بادشاہ کی لڑکی تھی۔ اس کی نظر پڑ گئی، یہ جو بیچارہ لکڑی چن رہا تھا اس کی نظر پڑ گئی، اس کی نظر پڑ گئی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہے دل لے بیٹھا، اب جو ہے اسی خیال میں گم رہا کہ کسی طریقے سے اس سے شادی ہو جائے، کسی طریقے سے شادی ہو جائے، فرفتہ ہو گیا۔ اب کیا کرے، بہرحال ادھر ادھر معلوم کیا تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اس کے وزیر سے ملو۔ آخرکار کسی طریقے سے بات چیت کرتے ہوئے کسی طریقے سے وزیر تک پہنچ گیا، بادشاہ کے وزیر تک پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو وزیر سے کہا کہ دیکھو یہ بات ہے اور ہم بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ تمہارے پاس تو ڈھنگ کا لباس بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے نا، کوئی ہنر بھی نہیں جانتے ہو، کوئی کام بھی نہیں جانتے ہو، آج کے زمانے میں مثلا کوئی سروس وغیرہ بھی نہیں ہے، بہترین تنخواہ بھی نہیں ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اس نے جب اصرار کیا تو کہا کہ دیکھو ایک راستہ ہے، ہم تمہیں بتاتے ہو، تم اس پہ عمل کرو تو یہ کام ہو جائے گا۔ کہا کہ کون سا عمل؟ اس نے کہا کہ دیکھو پہاڑی پہ تم جو ہے ایک جگہ بنا لو، یعنی مکان ایک جگہ بنا لو، اب وہیں پہ تم جو ہے عبادت کرو، نماز پڑھو، وہیں پہ عبادت کرو، بندگی کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، اور ہم بادشاہ سے بات کریں گے، بھائی لڑکی جوان ہو گئی، شادی ہونا چاہیے، بات کریں گے، اور اس طریقے سے جو ہے شکار کرنے نکلیں گے تو ہم بادشاہ سے ذکر کریں گے کہ ایک شخص رہتا ہے، وہ بہت جو ہے عبادت گزار ہے، نیک ہے، اور پھر اس کے بعد اگر بلانے آ گئے یا بادشاہ جائے اور جانے کے بعد اگر آواز دے تو فوراً جو ہے لبیک نہیں کہہ دینا، فوراً بول نہ دینا، 2-3 مرتبہ آواز دے تو اس کے بعد جو ہے تم بولنا، ورنہ جو عبادت میں مصروف رہنا، نماز پڑھتے رہنا، دعا وغیرہ تمام چیزیں فوراً بول نہ دینا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ جو ہے ایک بلندی پہ، پہاڑی پہ ایک جگہ بنا لیا، عبادت کرنے لگا۔
اب جیسا کہ ملتا ہے نا، ضرب المثل ملتا ہے، ابھی بات کو مکمل کریں گے، ملتا ہے کہ ایک چیوٹا تھا، اسے جو ہے ایک چیوٹی سے محبت ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سوراخ کر رہا تھا زمین کو، معلوم یہ ہوا کہ بہت بڑی پہاڑی ہے اور ادھر سے ادھر کرنا ہے، لیکن وہ جو ہے مصروف ہے نا، تو کسی نے سوال کر لیا ہے نا کہ ارے کہاں کیا کر رہے، تمہارے بس کی بات ہے، وصال ہو جائے گا اور تم پہنچ نہیں پاؤ گے۔ کہا کہ ہاں وہ جو ہے ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ موت بھی آئے تو عشق اور محبت میں موت آ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے جس کا محب ہو جائے، عاشق ہو جائے، تو بہرحال وہ چاہتا ہے کہ ہر وہ کام کرے کہ جس کے ذریعے وہ معشوقہ سے قریب ہو جائے، جس طریقے سے بھی قریب ہونا چاہتا ہے۔ تو بہرحال وہ پہاڑی میں عبادت کر رہا تھا، اور ادھر جو ہے ذکر کیا وزیر نے بادشاہ سے، اور بادشاہ جو ہے چلا شکار کے لیے۔ وزیر نے کہہ دیا یہاں پہ ایک عبادت گزار ہے، اس پہاڑی پہ عبادت کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں، اسے بلاتے۔ اب آیا بادشاہ، جہاں عبادت کر رہا تھا دروازے پہ کھڑا ہو گیا، وہ جو ہے سرنگ میں عبادت کر رہا ہے، پہاڑی میں ایک گوشہ بنا لیا، بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے آواز دی باہر نکلو، کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ آواز دیتا ہے، کچھ بولتا ہی نہیں۔ تیسری مرتبہ آواز دیتا ہے نکلو، پھر بھی باہر نہیں نکلا۔ بادشاہ خیر واپس جانے لگا، وزیر خود اندر داخل ہوا سرنگ میں، کہا کہ چلو، بادشاہ جو ہے بلا رہے ہیں، باہر کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ توجہ نہیں دیتا۔ پھر آواز دیا چلو آ جاؤ، بس کرو، لیکن پھر بھی وہ توجہ نہیں دیا ہے نا۔ آخر کار جو ہے واپس آ گیا بادشاہ بھی، وزیر بھی۔ کچھ دن گزرا، سمجھ گیا آپ نے، اب وہ بدل چکا تھا۔ اب وقت گزرا کچھ دن، اب یہ شخص جو لکڑی چنتا تھا، غریب تھا، یہ وزیر سے ملا۔ تو وزیر نے سوال کیا، کہا کہ ہم نے تمہارا کام بنا دیا تھا، تم نے خراب کر دیا۔ کہا کیا؟ کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک دو بار آواز دیں گے، فوراً لبیک نہیں کرنا، لیکن دوسری بار تیسری بار کے بعد جو ہے تم لبیک کہہ دینا۔ لیکن جو ہے بادشاہ آواز دیتا رہا، ہم بھی جو ہے تمہارے قریب گئے کہ بادشاہ جو ہے کھڑا ہے، وہ آواز دے رہا، لیکن اس کے باوجود تم متوجہ نہیں ہوئے۔ تب اس نے یہ جواب دیا، اس نے کہا کہ دیکھو، جب ہم جھوٹی نماز پڑھ رہے تھے، ریا والی نماز پڑھ رہے تھے نا، بادشاہ کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، تو جب جھوٹی نماز پڑھ رہے تھے اور بادشاہ ہمارے در تک آ گیا، تو جو بادشاہوں کا، کائنات کا بادشاہ، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، جب ہم اس کی عبادت کریں گے، جب یہ بادشاہ، دنیاوی بادشاہ ہمارے در پہ آ سکتا ہے، تو جب ہم خدا کی عبادت کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان کے اندر جو ہے اگر جو اخلاص پیدا ہو جائے، تو آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی کے پاؤں سے تیر نکال لیا گیا نماز میں، اور مولا علی کو خبر نہیں، اور جو ہے ایسے نکالا جاتا تو ممکن نہیں تھا، لیکن نماز کی حالت میں تیر نکال لیا گیا، لیکن مولا علی کو خبر نہیں ہوا۔ تو انسان جو بھی عمل انجام دے، وہ جو ہے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر عمل انجام دے رہا ہے، تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ جس طریقے سے کھانے میں نمک ڈالا جاتا ہے نا، کھانے میں جو ہے تھوڑا سا نمک ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ جو ہے اس نے حدیث دیکھی، اور حدیث ہے کہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر کوئی شخص جو ہے 40 دن عبادت انجام دے، بندگی انجام دے، تو پھر جو ہے حکمت پھوٹنے لگتے ہیں، اس کے دل سے حکمت پھوٹنے لگتے ہیں۔ حدیث ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اس نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے 40 دن تک اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا، تو پھر جو ہے حکمت ظاہر ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد جو بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ جو ہے اس نے عبادت انجام دیا، اور جب اس نے جو ہے عبادت انجام دی 40 دن تک، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، جب دیکھا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو اب جو ہے وہ بررسی کرنے لگا، چھان بین کرنے لگا کہ آیا یہ حدیث جو ہے صحیح ہے یا حدیث صحیح نہیں ہے، معتبر ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھا تو معلوم حدیث بھی معتبر ہے، دوستوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ حدیث جو ہے معتبر ہے، صحیح ہے کہ اگر انسان 40 دن تک اخلاص کے ساتھ
اگر عبادت انجام دے گا تو پھر حکمت پھوٹنے لگیں گے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ ہم نے جو ہے 40 دن تک اس عمل کو اخلاص کے ساتھ اعمال انجام دیا، لیکن جو ہے کوئی جو ہے حکمت ایسی چیز تو نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی کچھ جو بابصیرت تھے، کچھ افراد بہت دقیق تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے جو عبادت جو انجام دیا اخلاص کے ساتھ تو اللہ کے لیے یا حکمت کے لیے؟ تم نے تو حکمت کے لیے اس عمل کو انجام دیا تاکہ حکمت جو ہے پھوٹنے لگے، تم نے جو ہے اخلاص کے ساتھ انجام نہیں دیا حکمت کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ریا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے خود حدیث میں بھی ہے، معصومین نے بھی فرمایا کہ جیسے اندھیری رات ہو، اندھیری رات اور کالا پتھر اور اس پہ جو ہے کالی چونٹی چل رہی ہو، ہے نا، کالی چونٹی چل رہی ہو، تو اب انسان جو ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ لہٰذا انسان کو جو بھی عمل انجام دے اسے چاہیے کہ اس میں ریا نہ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اگر غرض ہے تو سلام کر رہا ہے، اور اگر جو ہے کوئی غرض ختم ہو جائے، مثلا جو ہے کچھ کام لینا ہو تو سلام کر رہا ہے، اور اگر کام ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اب جو ہے سلام نہیں کر رہا، یا اس طریقے سے سلام نہیں کر رہا کہ جس طریقے سے پہلے سلام کرتا تھا، یعنی پہلے جو ہے دیکھتا تھا تو بہت جو ہے گرم جوشی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھتا تھا، ٹپاک دے ہاتھ ملاتا تھا، بڑے بلند آواز سے اور بڑے اچھے انداز سے سلام کرتا تھا۔ لیکن جو ہے اب اگر مسئلہ اس کا حل ہو گیا، اب جو ہے ضرورت نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ اب اس طریقے سے سلام نہیں کر رہا ہے، یعنی سلام ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو کیا معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سلام کر رہا تھا تو مستحب سمجھ کر نہیں کر رہا تھا، مستحب سمجھ کر نہیں کر رہا تھا، ہے نا، یعنی جب تک جو ہے اسے ضرورت تھی اسے انجام دے رہا تھا، سلام کر رہا تھا۔ اور اگر جو ہے یہی چیز ہر وقت پائی جا رہی ہے نا کہ نہیں سلام کرنا جو ہے مستحب ہے، سلام کرنا جو ہے یہ بہت زیادہ ثواب ہے، اگر اس نیت سے انجام دے رہا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اجر ہے، ثواب ہے۔ لہٰذا ہمارے ہر عمل میں جو ہے یہ چاہیے کہ اخلاص ہو، اور اخلاص کے ساتھ جو ہے انسان عمل انجام دے۔ اگر جو ہے ریا پایا جا رہا ہے لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ جو ہے تعریف کریں کہ ارے یہ تو بہت نیک ہیں، یہ تو متقی ہیں، یہ تو پرہیزگار ہیں، یہ تو بہت بڑے سخی ہیں، تو اگر انسان جو ہے یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر وہ عمل جو ہے پروردگار کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں اس دنیا میں الگ مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے اس کی تعریف کریں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ 4 دن کی زندگی میں وہ خوش رہے اور بہت ہنسی اور خوشی کے ساتھ جو ہے زندگی گزار دے، لیکن جب مرے گا تو مرنے کے بعد اسے معلوم ہوگا کہ ہم جس چیز کو بہترین عمل سمجھ رہے تھے اور بہترین سمجھ کر انجام دے رہے تھے، تو پھر وہ عمل جو ہے معلوم ہوگا کہ وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ لہٰذا پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے ہر اعمال کے اندر جو ہے اخلاص پیدا کرے اور خلوص کے ساتھ جو ہے ہم پروردگار کی بارگاہ میں عمل انجام دے۔ آئیے مل کر پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ جتنے بھی مریض ہیں پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرمائے۔ پروردگار علی ابن ابی طالب کے طیب الطاہر روح کا واسطہ، سید سجاد کا واسطہ، اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ جو بھی کورونا وائرس کے مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرمائے اور ہم سب کو اس مرض سے محفوظ فرمائے۔ اور جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار جو ہے ان کے جو نیک حاجات اسے قبول فرمائے۔ پروردگار اہل بیت کا واسطہ، معصومین کا واسطہ کہ جو لا اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عنایت فرمائے۔ پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل